بھارت اپنا 76 ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا اس وقت یو ایس نے بنگلہ دیش کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بنگلہ دیش اور یوکرین کی ایڈ پر روک لگا دی ہے، جو بنگلہ دیش کے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے کر سکتی ہے۔ جب سے انڈیا کے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر نے یو ایس میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے، اسی دن سے یو ایس نے بنگلہ دیش کو دی جانے والی تمام تر مدد پر روک لگا دی ہے۔ اسی مدعے پہ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ میرے خیال سے میم یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، اس نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ اچھا، میرے نزدیک جو ہے ہم کو بنگلہ دیش ہو جائے، سری لنکا ہو جائے، مالدیپ ہو جائے، یہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ ہم ہماری بھی امداد بند کی ہے، ٹھیک کیا ہے، ہم کیوں نہیں ہم ان کے آگے وہ جو کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں۔ ہم کو اپنا بزنس کرنا چاہیے، ملک کو ترقی پہ لے جانا چاہیے، اپنے جو ہماری مدنیات ہیں، ریکارڈ ایک ہو گیا یا اس طرح کے جتنے منصوبے ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی اب خوددار ملک ہے، اب انہوں نے کیا ہے، اصل میں تکلیف یہ ہے کہ شیخ حسینہ جو تھی وہ انڈیا کے بالکل نزدیک تھی، وہ وہاں سے ان کے ساتھ تجارت ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، ان کا انفلوئنس تھا۔ تو جب سے یہ خان یونس جو آیا، یونس نوبل انعام یافتہ، تو اس نے آتے ہی وہ جو پرو انڈیا تھا اب وہ اگینسٹ انڈیا ہو گیا ہے، اور اب اس نے کیا ہے، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں۔ ان کا ابھی ملٹری وفد آیا تھا، اور ان قریب ہمارے جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں وہ بھی ہم بنگلہ دیش کو دیں گے۔ سر، ہم نے اپنی آرمی تو دے دیا بنگلہ دیش کو، جو انڈیا کے چکن نیک کوریڈور کے قریب تعینات کی گئی، اور اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ نہیں میم، ہم نے بس ان کو سکھانا ہے۔ اچھا، ہمارا جو ISI کا ہے، ہم نے ان کو جا کے ٹریننگ دینی ہے، کیونکہ ہم تو پہلے بھی ان کو 1971 سے پہلے بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے، ہم ان کے ساتھ رہنا سہنا تھا، ہم نے ان کے ساتھ ان کو پہلے بھی سکھایا تھا۔ اب بھی ان کو ملک اتنے سالوں میں انڈیا سے نہیں سیکھ سکا، انڈیا کا وفادار نہیں ہو سکا، وہ پاکستان کا کیسے ہوگا؟ آپ وہ دن مت بھولیں 1971 میں جب اسی مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش بننے کے لیے انڈین آرمی کو پاکستان کی آرمی کے سامنے لا کر کھڑا دے کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی وہاں پہ بڑے ظلم کیے تھے۔ ان کی جو جس طرح ہم لاہور کو فار ایگزامپل ایک ماڈرن سٹی بناتے ہیں، دوسرا پنجاب جو ہے ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں، تو ان کو یہی تکلیف تھی، ان کے ساتھ ہم زیادتی کی تھی۔ ہماری جو زیادتی تھی 1971 میں، اس کی وجہ سے وہ شیخ مجیب کا آپ کو وہ جو 6 نکات اس نے دیے تھے یاد ہیں، اس کے اندر کیا اس نے باتیں کی تھی، تو انہوں نے ہم سے وہ بیسیکلی ان کا وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک مسلمان والا رشتہ ہے، پہلے ہمارے وہ بھائی تھے، اب بھی ہماری جو عوام ہے ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ تو وہ جو اب وہ پرو انڈیا تھا، وہ ادھر ہندو تھے، ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تو اب وہ ان کے ساتھ آئے، ان کو بھی پتہ تھا، ان کی عوام ہم سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ وہ ان کا جو وفد آیا ہے خان یونس، وہ جو یونس ہے محمد یونس، اور ان کے ساتھ اب ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں۔ اب ہم جو آلموسٹ 70 ان کے ساتھ ڈیل سائن کر رہے ہیں، اور آلموسٹ 40 ایئر کے بعد ہمارا وہ جو کارگو جہاز گیا ہے، اب چینی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ہماری جو ان کے ساتھ تجارت ہے وہ اچھی ہو جائے۔ ویپن دے رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے ویپن بھیجا چینی کے بعد یہ میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں کر سکتا ویپن کے بارے میں، کیونکہ یہ خفیہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہم پورے چینل پہ چل رہی ہے، کہاں خفیہ رہ گئی؟ نہیں، یہ میم ہماری جو ISPR ہے، ہم جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس نے تو کوئی ایسی ڈکلیریشن نہیں دی کہ ہم نے ان کو ویپن دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے کریں گے تو ہم پہ ہو سکتا ہے، ہم بھی غریب ملک ہیں، ہمارے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ امریکہ کتنی ایڈ دیتا ہے پاکستان کو ہر سال؟ وہ آلموسٹ میم $100 ملین 100 سے 200 کے قریب دیتا ہے۔ تو پاکستان کی بھی ایڈ بند ہوگی؟ ہم تو بھائی ڈوبتے کو کہتے ہیں نا تنکے کا سہارا، ہم تو بنگلہ دیش کو سہارا دینے نکلے تھے، اپنی بھی ایڈ بند کروا بیٹھے۔ نہیں میم، وہ جو ایڈ دیتے تھے وہ کدھر جاتی تھی؟ غریب کے اوپر لگتی تھی، وہ کدھر؟ وہ ہمارے حکمرانوں کی نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں، جس طرح FBR نے اب 1000 گاڑیاں اور منگائی ہیں، وہ اسی طرح کی جو انہوں نے کرنی ہے، وہ انہوں نے اپنے جو اخراجات ہیں وہ فالو کرنے ہیں، غریب کے اوپر کچھ لگتا ہے؟ وہ کاغذوں میں ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آج آپ نے BBC اردو کی رپورٹ پڑھی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ بلوچستان کا ایک ایسا علاقہ موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے لاکھوں کروڑوں کی گرانٹ دے کے وہ کاغذی طور پہ ہم نے مکمل کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ لگتا ہے یہ صحیح موقع ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی مدد کریں؟ جی ہاں، مجھے لگتا ہے ہم کیونکہ بھائی ہیں، ہمارے اندر پہلے بھی ایک خونی رشتہ ہے، اور 1970 سے پہلے تو ہم ایک ہی تھے، پاکستان اور جو
हमारी जो करेंसी नोट थे, हमारा स्टेट बैंक, हमारा जितने भी नेशनल एसेट थे वो सारे एक ही जगह पे थे और हम एक थे। अब चाहे वो मुल्क अलहदा बन गया, लेकिन हमारा जो आपका दिल करता है कि मैं भी बांग्लादेश जाऊं, ढाका की गलियों में फिरूं, अगर वो इकट्ठे होते तो हम इजीली जा सकते थे। अब भी हमारा वीज़ा वो जो हो गया ऑनलाइन हो गया, शेख हसीना ने तो हमको उधर जाने की इजाज़त भी नहीं दी हुई थी। लेकिन सर अब ये देखें ना कि शेख हसीना वाजिद इस वक्त जो है वो इंडिया की पनाह में है। जब से उनका तख्ता पलटा है वो इंडिया गई और उसके अलावा वो किसी मुल्क में जा भी नहीं सकी, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश पर हुकूमत की है। उनके पास बड़े राज है बांग्लादेश के, इंडिया उन्हें कहीं जाने भी नहीं देगा। नहीं, उसके पीछे नहीं, उसने भाग जाना था मैम। उसने सबसे पहले, आपको पता है कि इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया, उधर उसकी बहन रहती है, वो साजिदा है, इस तरह का कोई उसका नेम है। उसने अमेरिका के लिए अप्लाई किया है और उसने जो है यूरोप के लिए अप्लाई किया, उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। आपको पता होगा अमेरिका ने सबसे पहले जो था शेख हसीना के दौर में, उनका एक जजीरा है, उसके ऊपर हवाई अड्डा बनाना था चाइना को इनकाउंटर करने के लिए। तो इसकी वजह से शेख हसीना ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। उनको अपना भी है खौफ कि इन्होंने अपना गुस्सा है कि हमको उसने इजाज़त क्यों नहीं दी थी, इस वजह से उसको वीज़ा नहीं मिला। उसकी मजबूरी है, इंडिया भी उसको अब रखना नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो रखा हुआ है तो इसी वजह से तो वो शेख वो जो खान यूनिस खान है, मोहम्मद यूनिस है, वो उसको कह रहे हैं कि इंडिया से बांग्लादेश के हवाले करें। इस वजह से मैम उनके ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब है और हमारे साथ वो कंबाइन हो रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स है, इसमें जो दोस्त होते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते और जो दुश्मन होते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते। सर दोस्त तो आपका वही बनता है ना जिससे आपको मुफाद हो। अब आप देखें कि पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त इंडिया की तरफ है। अब जैसे ही ट्रंप ने ओथ सेरेमनी ली है, आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 7 दिन से यूएस में मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप कैसे उनके शाना बशाना चल रहे थे, उनको आई कांटेक्ट कर रहे थे और कहा जा रहा है कि उनके विजिट के बाद ही एड बंद हुई है। नहीं मैम, ये बातें हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है, कारोबारी बंदा है और कारोबारी बंदा जो होता है उसको पता होता है कि मैंने रुपए कहाँ से लेके आने हैं और कहाँ पे खर्च करने हैं। वो कह रहा है कि हमने अमेरिका पीछे चला गया है, चाइना आगे चला गया है। वो कहता है कि हमने पहले अफगानिस्तान के लिए, जो रशिया ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था उस टाइम से हम इमदाद दे रहे हैं। उससे पहले, उसके बाद जो उन्होंने इराक पे हमला किया है, उसके बाद उन्होंने शाम के अंदर उन्होंने मशरिक वुस्ता में लड़ते रहे। और जो चाइना है आपको पता है कि उसने आज तक एक जंग भी नहीं लड़ी। इंडिया के अलावा 1963 के अलावा उन्होंने जंग नहीं लड़ी, उन्होंने मुशत की है। और इसी वजह से ट्रंप ने अफगानिस्तान से भी फ़ौज निकाली थी और उसके बाद उसने इराक से ऐसे सारी फ़ौज निकाल के वो कह रहा है कि हम पैसा अपना वेस्ट क्यों कर रहे हैं। उसने जापान को भी कहा है कि हम आपकी मदद करते हैं। नेटो को भी उसने धमकी दी है। नेटो को उसने कहा है कि आप अपने बजट का 2% खर्च नहीं करते। तो इस वजह से वो कह रहा है कि अब आप खर्च करें, हम आपकी क्यों मुफ्त में हिफाजत करें। तो वो कारोबारी बंदा है। वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं उनका जो है तरमीम करके तीसरी बार के लिए भी अपना रास्ता क्लियर करूं। तो इस वजह से वो कारोबारी बंदा है। वो कारोबारी बंदा जो होता है वो फजूल खर्ची नहीं करता। वो कारोबारी बंदा चाहे उसके पास लाख हो या 2 लाख या अरबपति हो, अगर उसका 1 रुपया जा रहा है तो वो उसको जाने नहीं देता। सर आपको पता है कि एक तरफ भारत अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएसए ने एक बड़ा अटैक कर दिया है बांग्लादेश के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश की तमाम तरह की एड बंद करें, बल्कि बांग्लादेश के साथ साथ जितने भी ममालिक को वो एड देते थे उन सब पर रोक लगा दी है। जी, तो इसमें कोई मसला नहीं। मतलब हर मुल्क के जब नया कोई सरबराह आता है ना, तो उनकी अपनी पॉलिसी होती है कि अपने मुल्क को उसने किस तरह से चलाना है, किस तरह से हैंडल करना है। अगर वो न्यू मतलब आया है तो उसकी अपनी पॉलिसियाँ होगी, कैसे मुल्क को आगे लेके जाना है। और उसने इमदाद बंद कर दी, सिर्फ उसने इनकी तो नहीं की ना, ना ही पाकिस्तान की है। सर पाकिस्तान की भी बंद होगी, अब पाकिस्तान को भी इमदाद नहीं मिलेगी, यूक्रेन को भी नहीं मिलेगी। हाँ, यूक्रेन को, हालांकि सबसे बड़ा इताद यूक्रेन है उनका। जब उन्होंने वहाँ की बंद कर दी तो हम किस कैटेगरी में आते हैं। जब वो मतलब प्रॉपर बंद नहीं की, सिर्फ 90 डेज के लिए बंद किए और वो रिज्यूम करेंगे। और वो ऐसे नहीं कि फजूल में नहीं दे रहा इमदाद, वो मकसद है। जैसे हमने अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास हैं तो उनकी वजह से हमें देता है, और दूसरे मसाइल है मौसमियाती ये वो। तो इसमें अगर उन्हें मतलब फौरी तौर पे आर्जी तौर पर बंद भी की है तो रिज्यूम हो जाएगा, इसमें कोई सर कहा जा रहा है कि अभी जब ओथ सेरेमनी थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहाँ पे जो डॉक्टर जयशंकर गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने बात की है कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, वहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म सितम किया जा रहा है, ये उसका रिएक्शन है। नहीं, ये तो हर जगह होता है। अच्छा, अब कहाँ नहीं होता। अमेरिका वाले खुद निकाल रहे हैं,
وہ نہیں کر رہے کیا؟ اسرائیل والے نہیں کر رہے، یوکرین والے کر رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے minorities. انڈیا میں نہیں. دیش جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے سے انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا، لیکن جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا سبق ہے بنگلہ دیش کے لیے کہ ان کی ایڈ بند کر دی گئی. آلریڈی انہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان ان کی مدد کے لیے آگے آیا ہے، اوپر سے جو ہے یو ایس نے ایڈ بند کر دی ہے. نہیں، میں آپ کی کریکشن کرنا چاہوں گا. مطلب پاکستان ہیلپ ٹھیک ہے، وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش ہم سے تو کہیں سے زیادہ بہتر ہے. ان کی پولیس یا مطلب تجارت ہر لحاظ وہ انڈیا سے بھی آگے ہے. تو اس میں کون سی بڑی بنگلہ بات؟ دیش انڈیا سے آگے ہے؟ جی اس کی معاشیت سب سے زیادہ نہ مضبوط ہے. کریں سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کو تو بہتر کرنے والا انڈیا تھا. جب مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا تو تمام سپورٹ تو انڈیا نے کی تھی بنگلہ دیش کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش انڈیا سے بہتر ہے؟ جو ان کی تجارت ہے نا، مطلب ٹیکسٹائل ساری پاکستان اور انڈیا سے بنگلہ دیش کی زیادہ ہے. ہاں، ٹیکسٹائل میں نو ڈاؤٹ وہ ہم سے آگے ہیں، انڈیا سے بھی آگے ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے اس کو بھی وارن کر دیا ہے کہ ہم آنے والے کچھ دنوں میں ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش سے انڈیا شفٹ کر دیں گے اور بنگلہ دیش دیکھتا رہ جائے گا. سارا بزنس انڈیا کا اپنا تو نہیں ہے، وہ تو مختلف ممالک جیسے دنیا کے ہیں انویسٹر مطلب ملک ہوتے ہیں. انہوں نے تو پاکستان میں انویسٹ کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے، انڈیا میں کیا ہے. وہ تو ان پہ ڈیپینڈ ہوگا نا، وہ کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو یہ انڈیا کے کیا اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ لیکن سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل کے علاوہ جتنی کمپنیز کام کرنی تھی وہ موسٹلی انڈیا سے تعلق رکھتی تھی. اب دیکھیں کہ جب انڈیا اور بنگلہ دیش کے آپسی تعلقات خراب ہوئے تو بنگلہ دیش نے خود انڈیا کو بولا کہ بھائی آپ اپنی یہاں پہ جو انڈسٹریز آپ نے لگائی ان کو بند کریں، ہمیں آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا. تو کوئی مسئلہ نہیں. اور چائنا ان کو پیچھے سے نہیں کر رہا ہے، چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کو. پاکستان اور ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. نیپال، دوسرے ملک سری لنکا ہو گیا، رشیا ہو گیا، ان سے ایک ملک سے. اب ہمارا کہتے تھے نا پاکستان کو، مطلب یہ امریکہ چلے جائے گا، یہ کنگال ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. وہ کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہو، چائنا آگے ہو گیا. تو یہ مطلب انٹرنیشنل معاملات چلتے رہتے ہیں، ان سے کوئی فرق اب نہیں آپ پڑتا. یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہم نکلے تھے بنگلہ دیش کی مدد کرنے، ہماری اپنی ایڈ بھی اب بند ہو گئی ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم نا مطلب جو بنگلہ دیش ہے، ہم ان کے ساتھ وہ سپورٹ کرنے نہیں نکلے تھے. ہم ان سے تجارت بڑھا رہے تھے. تجارت کا لینا مطلب مثال کے طور پر وہ چاول دیں گے ہمیں، ہم کپاس دیں مثال کے طور پر. تو اس طرح ہم اپنا ان کے ساتھ مطلب جو ہمارا 40-50 سال سے ان سے تعلق مطلب ٹوٹا ہوا تھا، یہ مطلب بہترین طریقہ. اور ایک اور بات آپ کو ایڈ کر دوں، مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں نا مطلب ہم خود سپورٹ کرنے نکلے ہیں بنگلہ دیش کو، تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اب انڈیا انگیج کر رہا ہے افغانستان کو، تو ہمیں بنگلہ دیش کو انگیج کرنا ہے تاکہ یہ مطلب ادھر نا خطے میں یہ توازن برقرار رہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر؟ جو انڈیا کا نہیں بن سکا ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں وہ ہمارا مسلم ملک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم اچھا کر رہے ہیں. ان کو 100% ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے مطلب ہر فیلڈ میں. ایسی کوئی بات نہیں، کوئی غلطی نہیں کر رہے، اچھا کر رہے ہیں. تمام جو ملک ہے جتنی دنیا میں یو ایس ایڈ اور یو ایس کے وہاں پہ سارے ایڈ چلتے تھے. اس میں مختلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی تھی، انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی تھی، ملٹری ایڈ بھی تھی اس میں. تو چونکہ یو ایس اس وقت خود جو ہے وہ کرائسس ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے اکانومی کے حوالے سے ایک. اور جو ٹرمپ ابھی آیا ہے اور انہوں نے ابھی حلف لیا ہوا ہے، تقریباً اس کو 3-4 دن ہو گئے، تو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ابھی نئے پالیسیز بنائیں گے. اب ہر ملک کے لیے وہ نئے پالیسیز بنائیں گے، نئے اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ جو ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے حوالے سے وہ سجیسٹ کریں گے اس کے بعد کہ وہ انہوں نے کس کس کو ایڈ دینا ہے. لیکن سر اس کا بنگلہ دیش پر اور پاکستان پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کیونکہ بنگلہ دیش آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ اپنی تاریخ کے بدترین سیاسی بحران سے گزر رہا ہے. شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ ابھی وہاں سے گئی ہے، محمد یونس انہیں سنبھال نہیں پا رہے. اس وقت بنگلہ دیش احتجاجوں کی آگ میں جل رہا ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے بنگلہ دیش کی سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کی ایڈ بند کر دی گئی. اور پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے، لیکن ہماری بھی ایڈ بند کر دی گئی ہے. دیکھیے ہم پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو، اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے نام سے مشہور ہے. ہم انڈر ڈیولپ ہیں اور ہماری ابھی اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہماری سٹارٹ ہے. تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی ایڈ بند کرنا یہ ایک ظالمانہ کارروائی ہے. یہ ایک ظالمانہ کارروائی ہے جو یو ایس کر رہا ہے. ان کو چاہیے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ایمرجنسیز ہیں، ایسی ایمرجنسیز ہیں، ان میں یو ایس ایڈ میں ایسے جو فنڈنگ ہے جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آ رہا ہے اور صحت کے حوالے سے، اسپیشلی صحت کے حوالے سے. ہمارا
جو ہمارا صحت کا سسٹم ہے، جو ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں، جس پہ انتہائی زیادہ دباؤ ہے. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ اگر 5,000 کے لیے بنے ہوئے ہیں تو اس پہ 50,000 مریض آ رہے ہیں، اور اس طرح کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم بالکل فلاپ ہوا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ ظالمانہ کارروائی ہے. اس میں ہمیں جو ہے وہ اپیل پہ جانا چاہیے. میرے خیال میں میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپیل پہ جانا چاہیے، چونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور ہمارے جو ہے وہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں، ہماری انکم اتنی نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ سورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ایمرجنسیز کو کنٹرول کریں. لیکن سر آپ دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے معاملات کافی زیادہ خراب ہیں. تو انڈیا اس وقت تو کہہ لیں کہ بھنگڑے ڈال رہا ہے، انڈین میڈیا خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ US نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. دیکھیں وہ انڈیا چونکہ خود ہی ایک بہت بڑا ملک ہے، کوئی 1.5 ارب کی آبادی ہے. انڈیا تو خود اس کے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ تو فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں. وہ خود جو ہے اتنا غریب ملک ہے کہ وہاں پہ آدھے جو لوگ ہیں، یعنی اگر وہ 1.5 ارب ہیں تو 75 کروڑ لوگوں کو وہاں پہ واش روم اویلیبل نہیں ہے. سر لیکن اب یہ فیکٹ اینڈ فگر جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اب یہ چیزیں بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہیں. ہم کب تک انڈیا کو اسی بات پر ٹارگٹ کرتے رہیں گے کہ انڈیا میں بڑی غربت ہے، انڈیا کے اندر واش روم نہیں ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ اب انڈیا کے پاس پاکستان سے زیادہ واش روم موجود ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، انڈیا کو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا IT میں کتنا آگے نکل گیا ہے، انڈیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکلا ہے، انڈیا کی معاشیت جو ہے وہ دن بہ دن کتنی گرو کر رہی ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ انڈیا کو تنقید کیا ہے ٹوائلٹ کے اوپر، انڈیا کو تنقید کیا ہے غربت کے اوپر. ان چیزوں سے آگے ہو کر دیکھیں کہ انڈیا کتنا گرو کر گیا، اور ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے تعلقات کس قدر مضبوط ہو چکے ہیں. ہم ایک سیکٹر کی بات نہ کریں، ہم جی بالکل وہ IT سیکٹر میں اگر وہ آگے آ گئے ہیں تو ان کے فوکس رہا ہے اس پہ، انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہمارے ریلوے پہ ہمارے حکمرانوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، آج ہمارا ریلوے کا نظام ہے سر خسارے میں جا رہے ہیں، اور انڈیا نے ریلوے پہ بڑا جو ہے وہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرتا ہے ہر سال ان کا ریلوے سسٹم. اب اگر ہم ایک سیکٹر کی بات کریں کہ IT سیکٹر ہے، IT سیکٹر میں ہم اگر انقلابی اقدامات لیں پاکستان میں تو ہم within a few month ہمارے اتنے ٹیلنٹ ہے کہ ہم within a few month جو ہے وہ ہم بڑے وہاں پہ IT سیکٹر میں ہم آگے آ سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ مخلص ہونے کا وہ ضروری ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں، ہم کتنے جو ہے نا وہ اپنے ملک سے کتنے مخلص ہیں. اور ہمیں جو مارا ہے ہمارے ملک میں جو ہمیں ایک کینسر جیسے کرپشن جیسا وہ ہے، یہ اگر ختم نہیں ہو سکتا تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے تو اس کا جو ہے وہ کم سے کم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی پاور کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اس وقت 76 ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اور دیکھیں ساتھ ہی US نے سب سے بڑا اٹیک کیا ہے، انہوں نے بنگلہ دیش، پاکستان سمیت تمام ممالک کی ایڈ روک دی ہے. اب انڈیا کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انڈیا نہ تو US سے ایڈ لیتا ہے اور نہ ان کا ملک جو ہے ایڈ کے اوپر چلتا ہے. مسئلہ ہوگا ان کنٹریز کو جو ایڈ کے اوپر اپنے ملک کے نظام کو لے کر چلی تھی، انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی. دیکھیں ایڈ کا مطلب تو میں یہ سمجھتا ہوں خیرات. ٹھیک ہے، ایک جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے اور سپر کنٹری اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اکانومی کے حوالے سے یا ان کا جو ہے انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے حوالے سے، تو ایڈ مینس خیرات. اگر کوئی خیرات کسی کو دے رہا ہے، اگر اس نے بند کر دیا ہے تو اٹس ناٹ بگ ڈیل، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہم مزید کچکول نہ پھیلائیں، نہ مزید کچکول پھیلائیں کسی پہ. کوشش ہماری یہ ہوگی ٹھیک ہے ہم کچھ عرصے کے لیے ہم کرائسس میں آ جائیں گے یا تھوڑے مشکلات میں آ جائیں گے، اتنا تو مشکل نہیں ہے. اگر ہم اپنے پیٹ کو کاٹ کے اگر ہم اپنے ملک کو خود بنائیں تو ہم یہاں پہ کوئی شک نہیں ہمارا ملک بن سکتا ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جو میں نے دیکھا ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 4 موسم ہیں. باقی یا تو آپ کو شدید گرم ترین ملک ملیں گے یا تو شدید سرد ترین ملک ملیں گے. ہمارا ملک اس وقت جو ہے وہ جو سیاسی اس وقت بد نظمی ہے
اور جو اس وقت ہمارا معاشی بد نظمی ہے، جو ہمارے اسٹیٹ کی کچھ ایسے فیلیئرز ہیں، اگر ہم وہ ختم کریں تو ہم دنیا کے بہترین ملک بن سکتے ہیں.